السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج مجھے ویلاگ میں تاخیر ہوئی، میں وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھنے لگ پڑا تھا۔ قاضی فائز بدماش بنا ہوا تھا، اور کیسے وہ ایک خاتون جج نے اچھا اس کی دم پہ یوسف زئی، یہ پٹھان لوگ ہی بول سکتے ہیں، ہم پنجابی تو مر گئے ہیں۔ آج ویسے حامد خان نے بہت اچھا کیا تھا کہ شوکت صدیقی میں جب اس نے کہا کہ آپ فوجیوں کے نام دیں تو اس نے قمر جاوید کا بھی دیا، قمر جاوید کو نوٹس نہیں دیا۔ اس نے کہا جی ان کو پارٹی بنائیں گے تو میں سنوں گا، نہیں تو یہ تاخیر میں چلے جائے گا کیس۔ تو انہوں نے پھر لامعالہ حامد خان نے دیے، تو پھر دوڑ گیا قمر جاوید باجوہ کے نام سے۔ بہت منافقت، حرام زدگی، غنڈہ گردی، اور کیسے اس میں کہا جی کہ کون ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج، کیسے اسٹے، حالانکہ ایک بڑی جائز سی بات تھی کہ بیوروکریسی سے یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو ججز، ویسے ججز میں بھی ملٹری تو انفلوئنس کرتی رہی ہے۔ 2013 کے الیکشن آپ دیکھ لیں، اور 35 پنکچر اور پھر RTS بٹھا دینا اور سارا کچھ۔ ویسے 2018 کے تو بیوروکریسی سے ہی ہوئے تھے۔ تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسٹیبلشمنٹ نے اگر دھاندلی کرنی ہے، چاہے ججز کریں چاہے بیوروکریسی کرے، بالکل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ROs چاہے ڈپٹی کمشنر ہو چاہے سیشن جج ہو، ایک ہی جتنے گندے ہیں، بدماش ہیں۔ یہ مخلوق کی پاکستانی عجیب و غریب قسم کی ہے، میری تو سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے وہ اس نے اپنا جو ہے آج تصویر جو آپ میرے تھمبنیل پر بھی دیکھ رہے ہیں، اینٹنی بلنکن کے ساتھ کس طرح بدماشی کے ساتھ چیف آف آرمی سٹاف، اور وہ سور کی شکل کا، سور کی گانڈ کی شکل کا سور، وہ گانڈ کی شکل کا سور ندیم انجم اس کے ساتھ تصویر میں ہے۔ کس طرح پاکستان کو بیچنے کی، پاکستان کو، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان گند کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ سارے لوگ فراڈ، بے ایمانیاں، یہ سب کچھ کریں، یہ سب کچھ چلے گا، یہاں سب چلتا ہے۔ چینی جو 2007-8 میں آئے تھے وہ کہتے تھے کہ پاکستان گولڈ مائن ہے، بالکل اس طرح پاکستان کو لیں، ٹیکس بچائیں، فراڈ کریں، کنڈے لگائیں بجلی کے، جتنا، یہ کسی جگہ سکوپ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں حالات خراب ضرور ہیں، میں ابھی کچھ امریکہ کی بھی آپ کو نیوز سناؤں گا، ڈیولپمنٹس کس طرف جا رہی ہیں، لیکن یہ بہت افسوسناک ہے۔ اور پاکستانی اس جو آج اس نے کہا الیکشن ضرور ہوں گے جی، اور نوٹس دے دیے آج جی اپنا الیکشن شیڈیول جاری ہو، اس نے باہر چلے جانا ہے جہاں اس کی پراپرٹی ہیں۔ اچھا، پھر ہر جگہ عمران خان کو زبردستی گھسوڑتا ہے۔ آج شوکت صدیقی کے اس میں کہتا ہے کہ بینیفیشری کون تھے جو کہہ رہے تھے نواز شریف کو اندر کروائیں، بینیفیشری کو بھی انہوں نے کہا جی ہمارے خیال میں کوئی بینیفیشری نہیں تھا، وہ بس یہ کر رہے تھے۔ نہیں جی، بینیفیشری اس کا کون تھا؟ سرینا کی بڑی دلی خواہش ہے کہ عمران خان میرے خاوند کے سامنے پیش ہو، اور میں پھر دکھاؤں کہ کیسے تم نے کیسے بلایا تھا، آج میرے خاوند نے تمہیں بلایا۔ ہر جگہ کہتا ہے، آج عمیر نیازی اس کا نام ہے، اس کو ٹھوکی جا رہا ہے، وہ سنا دی پوئٹ، تمہارا نام کیوں یہ ہے، تو تمہارا اس کا نیازی سے تعلق ہوگا، اور وہ کالعدم جی فیصلہ اور الیکشن شیڈیول جاری کریں۔ حالانکہ حلقہ بندیوں پہ سٹیز ہیں، کوئی پشاور سے، فوج نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے کہ نہیں۔ یہ مجھے ابھی بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، لیٹ می ٹیل یو، یہ ساری بکواسیات ہے۔ جب تک ان کو یقین نہیں ہوگا کہ گانڈے کو لایا جا سکتا ہے، یس انٹرنیشنل اکانومسٹ وغیرہ سب جگہ نیوز یہی ہے کہ گانڈے کو لمیٹڈ اس میں لا کے ایک کولیشن گورنمنٹ میں بٹھا کے ایک فساد ڈیموکریسی کا آگے رکھ دیا جائے، بٹ یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے گیون پاکستان اکنامک کنڈیشنز۔ پاکستان کی بالکل بھی اکنامک کنڈیشنز اس طرح کی نہیں ہیں کہ ایسے ہو۔ میں کچھ آپ کو کہا تھا کہ میں کومنٹس جلدی سے میں نے کچھ منتخب کیے جو کہ میں پچھلے بھی آج کل دیکھتا ہوں، میں پڑھ رہا تھا، بہت زبردست آتے ہیں۔ ایک شاعر سرشار حق ہے، ایک بندہ جس نے ایک شاعری کی ہوئی ہے، عنوان غلاموں کے خلاف، آج کے فیصلے کے بعد بہت ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔
خوف دل میں ہمیشہ رہتا ہے، موت دل میں میرے دھڑکتی ہے، کون جانے کہ کب کٹے گردن، میں بھی شامل ہوں اب غلاموں میں۔ اب تو قاتل یہاں پہ ایسے ہیں، سر کو نیزے پہ ہیں جو لہراتے، سر کو نیزے پہ وہ جو آنسو بہے تھے قائد کے، اب وہ باتیں پرانی لگتی ہیں، اب زبان پر پڑے ہیں تالے یوں جیسے ویراں سا مکان خالی ہے۔ دور مجھ سے ہے اب تو ساتھی سب، اجنبی دیس ہے غلاموں کا، حرکتے لب بھی جرم ہوتا ہے، کاٹ ڈالیں گے اب زبانیں بھی، جو حمیت تھی ہم نے دے ڈالی، اب تو ذلت ہی ہم اٹھائیں گے، اب غلامی کا دور لمبا ہے، اب غلامی کا دور لمبا ہے، کاٹ ڈالیں گے اب زبانیں بھی، جو حمیت تھی ہم نے دے ڈالی، اب تو ذلت ہم ہی اٹھائیں گے، اب غلامی کا دور لمبا ہے، صدیاں بیتیں گی اب غلامی میں، بھاگ جاؤ یہاں سے جلدی سے، اب جہنم کا ہے نکھانا یہ، اب جہنم کا ہے ٹھکانہ یہ، ہاتھ اٹھتے ہی کانپ جاتے ہیں، اب گناہوں کا بوجھ ہے اتنا۔ یہ بہت زبردست ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں جیتے رہیں، شاعر سرشار حق صاحب، آپ نے بہت زبردست کیا ہے۔ ایک میں نے آج انگلش کا کامنٹ چنا ہے جو کہ بہت زبردست ہے، پھر اس کے بعد باقی نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ بٹ دا ابلٹی ٹو اسٹینڈ اپ، یہ کوئی ظاہر فاروقی صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ دی ابلٹی ٹو اسٹینڈ اپ فار دا رائٹیئس a cause can only be inherent when human has ability to demonstrate that virtue in all aspects of life. Here all of us are basically fraudulent at all levels of our life, and then we expect highly virtuous behavior en masse. Don't we first have to demonstrate honesty in our own life? For example, where it comes to taking bribes, squandering the inheritance, stealing the power by altering the electric meter, we are ready to bribe to the policeman when he catches us for traffic violation. With all these things the whole nation is doing together, you are expecting Imran Khan and Sher Afzal Marwat to rise again and again from the putrefying, decomposing dead body of this nation? Forget about returning your favor. You support a Pakistan, sometime later you will find him to be stabbing in your back. Like Hassan Nisar once said, we need to change our DNA. ویسے حسن نثار بھی بڑا فراڈیا تھا، وہ فرسند ایک لکی علانی سرکس والا تھا جس کے زور پہ وہ چلتا تھا۔ ایک اور شاعری کا، اس میں یہ انگریزی میں تھا، میں اردو میں ٹرانسلیشن کر دوں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ اتنے گندے ہیں من حیث القوم، ہر چیز آپ کی گندی ہے، ہر جگہ ملاوٹ، فراڈ، بدماشی، غنڈہ گردی، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آ کے ٹھیک کر دے، عمران خان یا شیر افضل مروت؟ ویسے انہوں نے بھی خیر ٹھیک کرنے کی کوشش تو نہیں کی، اپنے ساتھ گاندھی رکھے جس وجہ سے وہ بھگت رہے ہیں۔ ایک اور نظم ہے منظور مغل صاحب نے، جو نہ چاہے قوم و ملت کا بھلا انسان نہیں، جس میں نہ احساس و مانو کہ بت ہے جان نہیں، اپنے گھر میں کب خرابی ہونے دیتا ہے کوئی، جو وطن کو گھر نہ مانے اہل پاکستان نہیں، کیسی نگری ہے جہاں پر عیش و جاہو معیار ہے طلب ظاہر کی بس باطن کا کچھ ارماں نہیں، کفر ہے بت کی پرستش، یہ مسلم ہے مگر اب ہزاروں اور بھی بت ہیں کہ جو افشاں نہیں، کون ہے محبوب کن پر ہے غضب تقدیر کا، ہے یہاں اہل نظر پر ازر ناداں نہیں، ہے فقط و صاف سے پہچان ایک انسان کی، ہے تضا اس قدر اوصاف کی پہچان نہیں، جو نہ چاہے اپنے ہی جیسا سبھی کے واسطے، جو نہیں ہے خیر خواہ اس شخص میں ایمان نہیں۔ پھر کون ہے فقط سے جو نہ چاہے اپنے ہی، ہو مبارک قصر و راحت چاہنے والوں کو ہی، حق کے دیوانوں کی چاہت ذات ہے سامان نہیں، جو ہو طالب بس رضائے یار کا ہر گام پر، وہ مجسم خیر ہے شر کا کوئی امکان نہیں، درد الفت تو عطا ہر دل میں ہو رحم و سخا، اے مالک ارض و سما، اے مالک ارض و سما، تجھ سے تو کچھ پنہا نہیں، ہوں یا نادار احمد پر بھی جو بے لوث ہوں، آس تجھ سے ہے مگر ظاہر میں یہ آسان نہیں۔
بہت زبردست ہے ریئلی. میں بہت خوش ہوتا ہوں جب میں اس طرح کے کچھ پڑھتا ہوں لوگوں کے کامنٹس، اور مجھے یقین کریں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک شخص نے جنگل میں شیروں کے گدھے کا بچے کا شکار کر لیا تھا. وہ شاید آپ نے پڑھا ہو کہ وہ گدھا پھر آہستہ آہستہ جو ہے، جہاں تک بات ہے سردار گدھے کی، اس طرح گدھوں کو سردار مل گیا اور شیروں کو شکار کی پریشانی سے نجات مل گئی. اگر نہیں تو میں کل آپ کو یہ سنا دوں گا. انٹرنیشنل نیوز میں امریکاز تھرسٹ فار اتھارٹیرینزم میں پڑھ رہا تھا. یہ بہت زبردست ہے. ٹرمپ کی بہت زیادہ تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے ٹرمپ کے آنے کی، اور ڈیموکریٹس زیادہ اتھارٹیرینزم میں تھے میرے خیال ہے. لیکن ایک بہت زبردست بات لکھی ہوئی تھی: ووٹنگ isn't just an expression of your world view but also a manifestation of your insistence on safety and security. ووٹ ضرور ڈالیں. ادھر بھی ووٹ میں دھاندلی ہوئی ہے. ٹرمپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. میل بیلٹس میں آئی ڈی کے بغیر جہاں جہاں ووٹنگ ہوئی ہے وہاں دھاندلی امریکہ میں بھی ہوئی ہے. تو پاکستان میں تو گانڈے کو جتانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. And to top it off, as Democratic Representative Rao Khanna of California told me over the weekend, the Obama coalition that Biden will rely on in 2024 is under a lot of stress with the issue of the Israeli-Hamas war, and that coalition can be mended by a foreign policy that is rooted in the recognition of human rights, which includes taking seriously the calls for a neutral ceasefire and the end to violence. اس میں بہت زبردست یہ بات کہی ہے کہ امریکی اتھارٹیرینزم جو ڈیموکریٹس نے ڈالا ہے یہ ان کو مروا جائے گا، اور ٹرمپ پھر جو بالکل ننگا قسم کا ڈکٹیٹر ہے وہ آپ کی پھر سب کی امریکنوں کی ڈھوئی مارے گا. تو اس لیے یہ وال اسٹریٹ جرنل کے اوپیڈ میں یہ چھپا تھا. پھر ایک خبر تھی کہ ٹیسلا نے 2 ملین کارز آٹو پائلٹ سافٹ ویئر والی واپس لے لی ہیں. دیکھیں آپ، یہ اس ٹیکنالوجی کی حالت ہے. ایلون مسک صاحب آپ کو مارس پہ جا رہے ہیں، کوئی انڈیا وینس پہ جانے کی کر رہا ہے، کیا کیا باتیں یہ کر رہے ہیں. ان سے ابھی تک کوئی آٹو پائلٹ کار نہیں چل رہی ہے. یہ وہ 2 ملین ٹوٹلی آٹو پائلٹ نہیں ہیں. یہ وہ 2 ملین ہے جہاں آپ کو آٹو پائلٹ کا بھی دی ہوئی ہے چوائس بیچ میں کہ آپ کہیں لمبی جرنی ہے، نیند آ رہی ہے، آٹو پائلٹ پہ کر کے چلے جائیں. تو وہاں بہت سارے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، بلکہ ادھر مینشن بھی ہے 956 the number of crashes safety regulators investigated in which Tesla's autopilot was engaged. 956 crashes ہوئے ہیں جب آٹو پائلٹ لگا کے لوگ سو گئے اور گاڑی کو اس پہ ڈال دیا. ٹیسلا کو 2 ملین گاڑیاں واپس ٹیسلا لے رہا ہے. یہاں یہ ہے لمیٹیشنز ٹیکنالوجی کی. قدرت کا آپ بالکل بھی مقابلہ، کانشسنس کے آپ بالکل بھی قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ اتنی جو باتیں ٹکا دیتے ہیں جی کہ یہ ہے. پھر کچھ مزید خبریں اسی تواتر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے دنیا میں باقی جگہ کا جو ہے اسٹریمنگ آڈیو بکس از بیڈ فار دا پبلشنگ انڈسٹری. آڈیو بک کی جو اسٹریمنگ ہو رہی ہے اس سے پبلشرز کا معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں. حالانکہ مجھے آڈیو بکس بالکل پسند نہیں ہیں، پر پبلشرز کا معاملہ ابھی بھی ختم نہیں جناب صاحب ہوا ہے. ہاں کچھ لوگوں سیلف پبلشنگ کے کچھ آپشنز آئے ہیں، بٹ آئی تھنک اسٹل پبلشرز ہیز اے لاٹ آف پلیس اگر وہ اچھی کتابیں پبلش کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو سنایا ہی ہے امریکہ کا تھرسٹ فار اتھارٹیرینزم، اور وہ بھی. اور اب جو اصل نیوز ہے وہ یہ ہے کہ منیرہ مستری صاحب اینٹنی بلنکن سے ملے ہیں ادھر، اور وہ میں نے بتایا ہے کہ تصویر بھی اس کی لگائی گئی ہے. دس از ویری انفارچونیٹ کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آپ کیسے رول ڈاؤن کریں گے. آپ سر ہمیں بتائیں کیا کرنا ہے، کیا مزید کرنا ہے. میں نے جو نظم 2 سنائی ہیں، میں نے ایک انگریزی کا جو ایکسٹریکٹ سنایا ہے
The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in our cells. جولیس سیزر کے بہت مشہور الفاظ ہیں کہ یہ خرابی ہمارے ستاروں میں نہیں ہے، ہماری ذات میں ہے، یہ ہمارے وجود میں ہے جس کو ہم نے گند کا ڈھیر کرپٹ بنا دیا ہوا ہے۔ آج وہ دندنا رہا تھا قاضی فائز کے ساتھ، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ یہی وہ بینچ ہیں جنہوں نے پنجاب اور فرنٹیئر کے الیکشنز کو سیبوتاج کیا۔ آج اعجاز الحسن کو بھی بلا کے کانفیڈنس میں لیا الیکشن کمشنر کے ساتھ میٹنگ میں کہ جناب الیکشن ہونے، اوبویسلی وہ تو کہے گا الیکشن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ابھی فوج کا معاملہ ہے، ابھی باقی معاملات ہیں، دیکھیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ عمران خان، بس تکلیف چڑھی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ میں سے ہر شخص عمران خان کیوں نہیں بنتا، آپ میں سے ہر شخص شیر افضل مروت کیوں نہیں بنتا۔ میرا خیال ہے اس عورت کو چاہیے تھا پڑ جاتی، وہ لائر یوسف زئی جو ہے وہ ایک دم یہ لگوا رہا تھا، وہ روسٹرم پہ آئی، لیکن اس کو چاہیے تھا کہ کچھ ایک دفعہ اس کتے حرام زادے کے ساتھ دلے کے بدتمیز۔ اب آپ دیکھیں، میں نے اپنی کتاب میں اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی چھاپی ہوئی ہے، دیکھیں 15 دن کے لیے یہ غنڈہ انہی پراپرٹیز میں جا رہا ہے جہاں یہ موج میلے کرتے ہیں۔ تیرا باہر جانے کا کیا کام اگر اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ شکر ہے میں نے فلائٹ نہیں لے لی تھی، کہہ رہے شکر ہے میں نے فلائٹ نہیں لے لی تھی، ٹھیک ہے۔ راتوں کو ہمیشہ اسٹیٹ کے لیے یا نواز گانڈے کے لیے عدالتیں کھولی جاتی ہیں، عمران خان کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے کبھی رات کو عدالت نہیں کھولی گئی۔ میرے خیال کے مطابق یا پاکستان چھوڑ دیں یا رچ کے کرپشن کریں، رچ کے بے ایمانی کریں، رچ کے گند کریں۔ یا تو آپ کے جسم میں نور ہے جو آپ کو کھڑا ہونے کے لیے مجبور کرے گا، یا آپ کے جسم میں گوبر ہے جو آپ کو ہر قسم کی کرپشن کی ترغیب دے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ میرے خیال کے مطابق 25 کروڑ کے اندر گوبر بھرا ہوا ہے، اس گوبر کو ایام مزید کرتے رہیے۔ گو بیک ٹو دا بک آسکر وائلڈ کی دیٹ ٹریڈنگ آف دا سول، جس میں دا پکچر آف ڈورین گرے، اس کتاب کو پھر پڑھیں، اس کتاب پر ٹرانسلیشنز ہیں، تبصرے اس کتاب کے پڑھیں۔ آپ نے اپنا سول ٹریڈ کر لیا ہوا ہے گوبر کے لیے۔ ادھر پاتھیاں ملتی ہیں انڈیا میں ہندوؤں کو، یہ گائے کے گوبر کی پاتھیاں بنی ہوئی فار سیکریڈ، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاتھیاں سیکریڈ اس کے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں۔ تو میں کل اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا کیوں نہ پاتھیاں ہم باہر ادھر یہ جون سی پلیس ہے پیشو ادھر ہم جلا لیتے ہیں جناب صاحب، یہ پاتھیاں آگ کے لیے، کیونکہ پاکستان میں مجھے یاد ہے کہ ہم یہ کرتے تھے۔ لاہور میں میری والدہ وہ پاتھیاں جانور رکھے ہوئے ہوتے تھے، پاتھیاں ان کی بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور بڑا مشہور وہ فلاسفر کا ہے کہ فلسفی کے مذاق کا لطیفہ بھی پاتھیوں پر، کہ اس نے جب پاتھیاں گاؤں میں لگی دیکھی، اس نے کہا یہ گاؤں گائے الٹی ہو کے شٹ کیسے کرتی ہے۔ ابھی آپ ادھر ہی ہیں، اس فلسفی کی حد تک کی ہیں، سوچئے یہ گائے یا بھینس الٹی ہو کے دیوار پہ کیسے شٹ کرتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے